إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 5 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کیا کہا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور وہ بھاپ گئے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بھی یہ نبی بننے والا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو بہت شان اور مقام عطا کریں گے۔ اور کہنے لگے یا اب قالا، انہوں نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تو بیان کرنا۔ بنی اصل میں کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، اور یہ بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ جو باقی بیٹے تھے نا، ان کے سگے بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ بنیامین تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ اور ماں سے تھے، یا اور کئی بھی مائیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام ان کے جو بھائی تھے بنیامین، آگے ان کا ذکر بھی آئے گا، تو وہ سگے تھے، یعنی ایک ہی ماں سے تھے، اور دوسرے بھائی وہ یعقوب علیہ السلام کی جو اور بیویاں تھیں ان سے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنے ان بھائیوں کو، لا تقصص رؤیا کا، نہ تو بیان کرنا اپنے اس خواب کو، رؤیا کا جو تو نے خواب دیکھا، علی اخواتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکید لک کیدا، فیکید پس ہو سکتا ہے وہ تدبیر کریں، لک تیرے لیے، کیدا کوئی تدبیر کرنا۔ کیونکہ وہ بھی خواب سنیں گے اور سمجھیں گے شاید اس کو کوئی ہم پر کوئی فضیلت مل رہی ہے، تو لہٰذا تیرے خلاف کوئی وہ قدم نہ اٹھا لیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، للانسان، انسان کا، عدو مبین، واضح کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، کیونکہ شیطان تو ہر وقت بہکاتا ہے نا، ہو سکتا ہے شیطان ان کو کسی کام پر ابھارے، اور پھر ہوا بھی ایسے جب ان کے سامنے یہ واضح، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے یہ بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر دل کا لگاؤ اور شفقت اور محبت، پیار، چھوٹے بھی تھے وہ زیادہ اس طرف ہونے لگا۔ تو حسد جو ہے، حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے، اسی کا اس صورت میں ذکر آئے گا۔ بھائیوں کو جو ہے وہ حسد ہوا، شیطان نے ابھارا، تو لہٰذا انہوں نے پلان کیا، وہ آگے آئے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ وکذالک، اب تعبیر جو ہے وہ بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اسی طرح یجتبی کا، چنے گا تجھے، رب کا، تیرا رب، ویعلمک، اور سکھائے گا تجھے، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، اللہ تعالیٰ یعنی خوابوں کی تعبیر یا بات کی حقیقت، مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، یا یعقوب علیہ السلام آگے آ رہا ہے، اسی طرح اللہ تجھے بھی چن کر نبی بنائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پوری کر دے گا اپنی نعمت کو، علیہ کا، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر، یعنی اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا اور آپ میری اولاد ہیں، آل یعقوب کو بھی اللہ تعالیٰ چن لے گا۔ کما اتمہ، جس طرح اس نے پوری کی، علی ابویک، آپ کے باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نبیوں کی لڑی ہے۔ اب یہاں اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کئی، میں نے کہا نا، کئی اسباق آئیں گے، نبیوں کا سلسلہ ہے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا پردادا بھی نبی، لیکن دیکھیں کہ کس طرح ان پر مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ واقعہ تو معروف ہے، لیکن اس کو ہم توجہ سے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمیں کئی سبق بھی ملیں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت علم والا اور حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے پھر کیا ہوا، وہی حسد، اس کی ابتدائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اس کا جو اس واقعے سے جو سبق ہیں وہ سبق حاصل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور
ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ سب دوستوں سے یہ گزارش بھی ہے جتنے بھی پڑھتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا یوٹیوب چینل پر، آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، ان تک شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام گھر گھر میں پہنچے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔